صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کتاب الاستسقاء جاری ہے، اور آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے بارش کے وقت کیا دعا مانگنی چاہیے۔ ما یقال اذا امطرت، جس نے کہا کہ بارش ہوئی، وقال ابن عباس کہتے ہیں کسیب المطر، کہ کسیب کا معنی، سیب کا معنی بارش ہے۔ وقال غیرہ صاب و اصاب یصوب، دیگر مفسرین نے فرمایا کہ صاب اور اصاب یصوب دونوں کا معنی بارش برسنا ہی ہے، یعنی بارش کے لیے مطر کے الفاظ بھی اور سیب کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن پاک کے اندر بھی یہ دونوں الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ جو سیب کا لفظ شروع میں سورۃ البقرہ میں ہی آ جاتا ہے، اور اسی طرح باقی الفاظ بھی، مطر کے الفاظ بھی آگے جا کے آتے ہیں۔ تو حدیث ہے 985، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اخبرنا عبید اللہ عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشہ، عبید اللہ حضرت نافع سے، اور نافع حضرت قاسم بن محمد سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى مطر قال سیبا نافعا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش برستی دیکھتے تھے تو فرماتے تھے سیبا نافعا، یا اللہ ہمارے لیے ایسی بارش نازل فرما جو مفید ہو، یعنی اس میں کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو۔ تابعہ القاسم بن یحیی عن عبید اللہ ورواہ اوزاعی وقیل والنافع، ایک اور وہ اس کا ترک بتا رہے ہیں کہ قاسم بن محمد نے اس حدیث کو عبید اللہ سے روایت کرنے میں محمد بن مقاتل کی مطابقت کی، اور امام اوزاعی اور عقیل نے اسے حضرت نافع سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے وقت دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم سیبا نافعا، کہ اے اللہ ایسی بارش برسا جو ہمارے لیے مفید ہو، یعنی اس میں ہمارے لیے کوئی نقصان کا پہلو نہ ہو۔ سنن نبی داؤد میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ دعا آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر دار عاجلا غیر آجل، کہ اے اللہ ہمیں ایسی بارش نصیب فرما جو مددگار ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نافع اور مفید ہو، غیر دار نقصان پہنچانے والی نہ ہو، اور فوری ہو جس میں تاخیر نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں، آج کل جو موسم ہے بارشوں کو تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بعض کا شدید بارش ہوتی ہے کہ طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، گھر گر جاتے ہیں، اور بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ بھی بارش برسائی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ غرق ہوئے، اوپر سے بارش برسی، نیچے سے چشمے پھوٹ نکلے اور قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی تھی تو پھر دعا کرتے تھے کہ اللہم سیبا نافعا، کہ ہمارے لیے مفید بارش برسا اور نقصان والی بارش نہ ہو، یعنی ایسی بارش ہو جو ہماری ضروریات کے لیے تو کافی ہو لیکن ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ تو یہ بھی یعنی سنت ہے کہ جب بارش ہو تو اس وقت اللہ سے نافع بارش کے لیے دعا کی جائے۔ اگلا باب ہے من تمطر فی المطر حتی یتحاذر علی لحیتہ، کہ جو بارش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے یہاں تک کہ پانی اس کی داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ یہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ عنوان جو ہے وہ امام بخاری نے ایک اور لگایا ہے۔ حدیث ہے 986، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے عن ابی طلحہ انصاری قال حدثنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کو ایک دفعہ قحط کا سامنا کرنا پڑا۔ فبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب علی منبر یوم الجمعۃ قام اعرابی، تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ چکے تھے خطبے کے لیے جمعے کے دن، تو ایک اعرابی آیا، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ حلق المال وجاع العیال فادعوا اللہ لنا ان یسقینا، مال مویشی ہلاک ہو گئے، بھوک آ گئی گھروں کے اندر، بچے بھوکے ہو گئے، تو اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے پر بارش برسائے۔ قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، وما فی السماء قزعۃ، کوئی بادل کا ٹکڑا آسمان پہ نہیں تھا۔ قال فصار سحاب امثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر، تو کہتے ہیں کہ کوئی بادل کا ٹکڑا جو آسمان پہ نہیں تھا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھائے تو بادل نمودار ہوئے، پہاڑوں کی طرح بادل جو ہیں وہ آسمان پہ چھا گئے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے نہیں تھے کہ ہم نے بارش جو تھی وہ برستی ہوئی دیکھی، رعایت المطر تحادر علی لحیتہ، اور بارش کے قطرے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ تو اس پہ امام بخاری نے آج کا جو باب ہے اس کا عنوان لگایا کہ بارش برسی اور اس کے قطرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے ٹپکنے لگے۔ قال فمطرنا يوما ذلك وفي غد في غد ومن بعد الغد وذلك يليه الى الجمعة الاخرى، بارش ہوئی اس دن، پھر اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن، اور پھر اگلے جمعے تک بارش جو تھی وہ جاری رہی۔ فقام ذلك اعرابی ورجل غیرہ، پھر اگلے جمعے وہ عربی یا کوئی اور شخص اٹھا، فقال، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ تحدم البناء، ہمارے مکان گر گئے، غرق المال، ہمارے مال مویشی غرق ہو گئے، فادعوا اللہ لنا، اللہ سے دعا کیجئے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا، وقال اللہم حوالینہ ولا علینا، اللہ ہمارے اوپر نہ برسا بلکہ ہمارے ارد گرد بارش برسا۔ قال جعل یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السماء الا تفرجت، اور پھر آپ اشارہ کیا آسمان کی طرف، ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ رہے تھے اور آسمان کی طرف اشارہ بھی فرما رہے تھے، یہاں تک کہ بادل چھٹ گئے۔ حتی صارت المدینہ فی مثل جوبۃ، کہ جو مدینہ تھا وہ ایک حوض کی طرح ہو گیا، یعنی بادل چھٹ کے ارد گرد چلے گئے اور مدینہ جو تھا بالکل اس کے جو فضا تھی وہ صاف ہو گئی۔ حتی سال الوادی، یہاں تک کہ وادیاں بہہ پڑیں، وادی قرات الشہران، اور وادی قنات کا نالا جو تھا وہ 1 ماہ تک بہتا رہا۔ یہ مدینہ کے قریب وادی تھی، یعنی مدینہ شریف پہ بارش نہیں ہوئی، باہر بارش برستی رہی، اور جو نالا تھا برساتی نالا وہ 1 ماہ تک بہتا رہا۔ قال فلم یجیء احد من ناحیۃ الا حدث بالجود، کہ کوئی شخص مدینہ کے باہر سے نہیں آتا تھا، یعنی مدینہ کے باہر سے جو بھی آتا تھا وہ کہتا تھا کہ بہت بارش ہوئی، مطلب کہ بارش جو تھی وہ مدینہ کے اوپر سے رک گئی اور ارد گرد برستی رہی۔ تو حدیث کے اس کی بہت ساری تشریح ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، بات صرف استفاء اتنی ہے کہ بارش جب شروع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے نہیں، اور آپ کے چہرے مبارک پہ بارش برستی رہی، اور یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کے جو تھی اس سے قطرے ٹپکنے لگے بارش کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر سال بعد بارش ہوئی تھی تو بارش کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہاں سے آپ نہیں ہٹے، اور اس بارش کو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجوائے کرتے رہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت حاصل کرتے رہے۔ تو آج کی دعا حدیث ہم نے دیکھی، ایک حدیث میں یہ ہے کہ بارش کے وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نفع والی بارش برسائے اور نقصان کی بارش نہ ہو، اور دوسری حدیث یہ دیکھی کہ اگر اس طرح بارش دیر بعد ہوتی ہے تو اس کی رحمت اپنے اوپر پڑنے دینی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر بارش کا پانی پڑ جائے اور اس کی کوئی رحمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔